جب بھی بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو نفس کو مار دو۔ اب نفس کو مارنا، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آج تک لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پائے۔ کچھ لوگ اس کو سیکس کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سیکشولی اگر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو گے اور اس چیز سے بچو گے، اپنے آپ کو روکو گے، اس کو نفس کو مارنا کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی خواہشیں جو ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کو ہم اس کو نفس کو مارنا کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نفس ہے کیا اور اس کو کس طریقے سے ہمیں کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے۔ اب انسان میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خلقہ، تو اس میں 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ جسم، دوسرا روح پھوکی، تیسرے نمبر پہ نفسیات۔ اب کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن کی آیت ہے کہ ہر نفس میں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب نفس کا مطلب یہ نفسیات سے نکلا ہے۔ نفس کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینسز، اس کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے۔ یہ بھی سیکس کا اگر ہم دیکھیں وہ بھی ایک سینس ہے۔ تو یہ سینسز جو ہیں، جو ہمارے سینسز ہیں، اس میں جو جن سینس کا تعلق ہمارے خواہشات سے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا۔ جیسا میں آپ کو بتاؤں، فار ایگزامپل ٹیسٹ کرنا، ذائقہ، یہ بھی ایک نفس ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ کرنا، دیکھنا، کوئی اچھی چیزوں کو دیکھنا، یہ بھی ایک نفس میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹچ کرنا، یہ جو ہمارے سینسز ہیں مختلف، یہ سارے نفس میں آ جاتے ہیں۔ اور میں جب یہ آپ کو بتاؤں کہ موت جب ہوتی ہے، انسان کو واقع ہوتی ہے، وہ بھی نفس کی موت ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھیں کہ جب جسم جو ہے وہ مٹی ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، روح اللہ کی ہے، وہ اللہ کے پاس چلے جاتی ہے۔ باقی جو ہماری نفسیات ہے، ہمارے جو سینسز ہیں، ہم انکانشیس ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایکچولی نفس مارنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی خواہشات ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی خواہشات کے غلام ہو جائیں۔ عام دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غلام ہیں، اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، اور پوری زندگی اس غلامی میں گزار لیتے ہیں، اور ہمیشہ ان کو ہاتھ میں آتا کچھ نہیں ہے، اور وہ پوری زندگی اسی خواہش کے غلامی کے چکر میں غلطیوں کے اوپر غلطیاں کرتے آتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو ہمیں پہلے ہی، جب ایک تو موت آئے گی، وہ تو نفسیات کو موت آئے گی، لیکن اس موت سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اس کو پہلے ہی قابو میں کر لینا ہے۔ ہمیں جو یہ خواہش ہے دنیاوی، یہ جو پوری ہماری جو لالچ ہے، ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ ساری نفسیاتی جو ہے نا، وہ ساری خواہشات ہیں۔ ان کا تعلق کوئی حقیقی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حقیقت زندگی کچھ اور ہے۔ اور جو ہمیں جو بڑے بزرگ بتاتے آ رہے ہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو، اپنے نفسیات پہ کنٹرول کرو۔ جو کچھ آپ چاہتے ہو، اگر آپ کو دیکھا جائے زندگی میں، جن چیزوں کے آپ پیچھے بھاگ رہے ہو، کیا حقیقت میں وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ 1000 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہو کسی چیز کو پانے کے لیے، اپنی نفسیاتی خواہش کو پانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ملتا نہیں ہے، اور پھر ہم بڑے جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایکچولی اصل دیکھا جائے تو اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملتی، وہ اللہ آپ کی معاملات کو بہتر جانتا ہے، وہی معاملات کو چلانے والا ہے۔ جو چیز آپ کو نہیں مل رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعا نہیں قبول ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے۔ اگر یہ ایک چھوٹی سی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی یہ۔ تو اس لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو آزماؤ۔ اگر کوئی نشہ کرتے ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی عادت ہے، اس کو چھوڑ دو، جو بری عادت ہے۔ آپ کا ایک پریکٹس اسٹارٹ ہو جائے گی، یہ اسٹارٹ کرو۔ اگر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی چیز آپ کو کھانے میں زیادہ پسند ہے لیکن اس میں نقصان ہے، ایکسیس، آپ ایوری تھنگ از بیڈ، اس میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ ایکسیس میں کر رہے ہو، آپ اپنے نفس کو وہاں پہ کنٹرول کرنا شروع کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز دیکھنے میں بری ہے، آپ دیکھ رہے ہو لیکن وہ بری چیز ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش، یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹس کرنا آج سے اسٹارٹ کر دو۔ آپ کو
انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریکٹس جب کریں گے تو آپ کو جو ہے نا اپنے نفس پہ قابو کرنا آ جائے گا. آپ پھر چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ کے بعد تھوڑا ٹارگیٹ بڑھاؤ. آپ یہ کہو کہ میں اب یہ نہیں کروں گا. چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس بناتے چلے 1 سال 1.5 سال 2 سال میں آپ کا نفس پہ اتنا کنٹرول ہو جائے گا کہ آپ خود لوگوں کو سکھانا شروع کر دو گے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو, اس چیز کو پکڑو, اس چیز کو چھوڑو, اور ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ خود سیٹ کرنے شروع ہو جاؤ گے. تو نفس کو بالکل مارنا ہے. اپنی نفسیات جو بھی ایکسٹرا آپ کی جو ضرورت سے زیادہ اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ آپ کو تکلیف بھی دے رہی ہے تو اس نفس کو آپ کو مارنا ہے. نفس کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگ ابھی آپ کو جو دوسرا میں نے پہلا جو طریقہ بتایا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نفس کا صرف تعلق سیکس سے کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ جو میل ریپروڈکٹیو آرگن ہے اس کو بھی یہ نفس کا نام دے دیتے ہیں کہ بھائی نفس لمبا ہے, نفس چھوٹا ہے, ایسی قسم کی باتیں بکواس کرتے ہیں. نفس کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے. نفس کا تعلق ہے نفسیات سے, آپ کی سائیکالوجی سے. اور موت بھی سائیکالوجی کو آتی ہے, روح کو کبھی موت نہیں آتی. اللہ کی روح ہے, وہ روح چلی جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے طریقے بتائے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ کریں, اپنی بری عادتیں چھوٹی چھوٹی پکڑیں اور ان پہ کنٹرول کرنا آج سے ہی شروع کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا کنٹرول پھر وہ تھوڑا دورانیہ جو ہے آپ کا وہ بڑا ہو جائے گا. آپ کا ٹارگیٹ تھوڑا اور بڑا ہوگا, پھر آپ اور اس کو بڑھائیں. اس طریقے سے یہ 1-2 سال میں اگر آپ نے یہ پریکٹس کی تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جائے گا.